اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سحر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی۔ کیا اچھا ہوتا جو وہ اس بات کو جانتے۔ معزز دوستو، میں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو آپ نے دیکھی ایک سپر بول LX میچ کی ہے جس میں ہزاروں تماشائی اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے موجود تھے۔ ہر کوئی اپنی پسندیدہ ٹیم کی جیت کے لیے پرجوش تھا، لیکن اس بھیڑ میں ایک نہایت ہی عجیب چیز دیکھی گئی جس نے سب کو حیران کر دیا۔ ایک خاتون جو سبز رنگ کی شرٹ پہنے ہوئے تھی اسٹیڈیم کے ایک مخصوص حصے میں بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے۔ بظاہر تو ایک عام سی شائقین لگ رہی تھی، لیکن جب کیمرے نے اس پر فوکس کیا تو ایک انوکھا منظر سامنے آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک گڑیا تھی اور وہ اس گڑیا پر بار بار سوئی چب ہو رہی تھی۔ یہ کوئی عام گڑیا نہیں تھی، بلکہ اس پر نمبر 15 لکھا ہوا تھا، جو کہ پیٹرک مہومز یعنی میچ میں کھیلنے والے ایک کھلاڑی کا جرسی نمبر تھا۔ لیکن حیران کن طور پر اس خاتون کے یہ عمل کرنے کے فوراً بعد پیٹرک، جو بہت اچھا پرفارم کر رہا تھا، اچانک درد کی شدت سے وہیں گر گیا۔ کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، حتیٰ کہ میڈیکل ٹیم بھی بے بس نظر آ رہی تھی۔ یہ منظر سوشل میڈیا پر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا۔ ہر طرف بس یہی بحث چھڑ گئی کہ آیا یہ محض اتفاق تھا یا واقعی کالا جادو کام کر گیا۔ کچھ لوگ حیرت میں مبتلا تھے، کچھ خوف زدہ تھے، لیکن جو چیز سب سے زیادہ چونکا دینے والی تھی وہ یہ کہ جیسے یہ ویڈیو وائرل ہوئی وہ پراسرار خاتون اچانک سٹیڈیم سے غائب ہو گئی۔ جس جگہ وہ بیٹھی تھی وہ کرسی خالی تھی، کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں سے آئی اور کہاں گئی، جبکہ یہ میچ اب صرف ایک کھیل نہیں بلکہ ایک پراسرار کہانی بن چکا تھا جس نے سب کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ پیارے دوستو، جادو کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے اور دنیا کی تقریباً ہر تہذیب میں کسی نہ کسی شکل میں یہ پائی جاتی ہے۔ قدیم مصر، بابل، یونان اور ہندوستان میں جادو کو خاص طاقتوں سے جوڑا جاتا تھا اور لوگ اس پر گہرا یقین رکھتے تھے۔ مصری تہذیب میں جادو کو دیوتاؤں کا تحفہ سمجھا جاتا تھا اور پادری جادوئی منتر پڑھ کر لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلیاں لانے کے دعوے کرتے تھے۔ بابلی تہذیب میں جادو کو انسانوں اور دیوتاؤں کے درمیان ایک پل سمجھا جاتا تھا، جہاں جادوگر خاص رسومات کے ذریعے مستقبل کی پیشگوئیاں کرتے اور دشمنوں کو نقصان پہنچانے کے طریقے استعمال کرتے تھے۔ جبکہ یونانی تہذیب میں جادو کا ذکر فلسفیوں کی تحریروں میں بھی ملتا ہے۔ وہاں پر لوگ جادو کو سفید اور کالا دو حصوں میں تقسیم کرتے تھے، جہاں سفید جادو کو مثبت اور کالے جادو کو نقصان دہ سمجھا جاتا تھا۔ دنیا میں جادو کی مختلف اقسام پائی جاتی ہیں اور جو کچھ اس میچ میں دیکھنے کو ملا اسے عام طور پر ووڈو کہا جاتا ہے۔ ووڈو جادو افریقہ اور کیریبین خطے سے تعلق رکھتا ہے، جہاں لوگ مخصوص گڑیاؤں کو کسی مخصوص شخص سے جوڑ کر ان پر مختلف جادوئی عملیات کرتے ہیں۔ یہ مانا جاتا ہے کہ اگر کسی گڑیا کو کسی انسان کا متبادل سمجھ کر اس پر اثر ڈالا جائے، چاہے وہ سوئی چب ہو کر ہو یا کسی خاص منتر کے ذریعے، تو اصل انسان پر بھی ویسے ہی اثرات پڑتے ہیں۔ یہ جادو سب سے پہلے مغربی افریقی قبائل میں عام تھا، جہاں لوگ قدرتی اشیاء، دیوی دیوتاؤں اور خفیہ طاقتوں پر یقین رکھتے تھے۔ 17ویں اور 18ویں صدی میں جب افریقی غلاموں کو امریکہ اور کیریبین جزیروں میں لے جایا گیا تو وہ اپنے ساتھ اپنی ثقافتی روایات اور جادوئی رسومات بھی لے کر گئے۔ خاص طور پر ہیٹی، جمائکا اور نیو اورلینز میں ووڈو جادو بہت مقبول ہوا۔ ہیٹی میں تو ووڈو ایک مذہب کی شکل اختیار کر گیا، جہاں جادوگر خاص رسومات کے ذریعے لوگوں کی قسمت، صحت اور زندگی پر اثر انداز ہونے کے دعوے کرتے ہیں۔ ووڈو کا سب سے مشہور پہلو وہی ہے جو اس میچ میں دیکھا گیا، یعنی کسی انسان کی گڑیا بنا کر اس پر اثر ڈالنا۔ ہیٹی اور افریقہ میں لوگ ووڈو گڑیاؤں کو نہ صرف نقصان پہنچانے بلکہ خوش نصیبی، محبت اور دولت کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ لیکن کالے جادو میں اس کا زیادہ تر استعمال کسی کو تکلیف دینے یا قابو میں رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ دوستو، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ووڈو جادو محض ایک توہم پرستی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کے مطابق اگر کوئی اس جادو پر یقین نہ کرے تو اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لیکن دوسری طرف بہت سے ایسے واقعات بھی سامنے آئے ہیں جہاں لوگ اس جادو کے ذریعے حیرت انگیز تبدیلیاں محسوس کرتے ہیں، جیسا کہ اس ویڈیو میں ہوا۔ اس واقعے کے بعد پیٹرک کو طبی معائنے کے لیے لے جایا گیا اور حیرت انگیز طور پر میڈیکل رپورٹس میں کوئی واضح مسئلہ نہیں نکلا۔ ان کے جسم پر کوئی چوٹ نہیں تھی، کوئی بیماری نہیں تھی، لیکن وہ خود کو کمزور اور بے بس محسوس کر رہے تھے۔ یہ بھی ایک معمہ تھا کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ وہ اچانک زمین پر گر پڑے۔
प्यारे दोस्तों, इसी तरह दौरान हज मैदान अरफात में भी एक औरत जादू करते हुए पकड़ी गई। ये एक आम वाकया नहीं बल्कि एक ऐसा लम्हा था जिसने लाखों हाजियों को हैरान कर दिया। हज एक मुकद्दस फरीजा है जहां दुनिया भर से मुसलमान इबादत के लिए जमा होते हैं, मगर इस मुकद्दस इज्तिमा में एक औरत को जादू करते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाना एक गैर मामूली वाकया था जिसने बहुत से सवालात को जन्म दिया। यह वाकया उस वक्त पेश आया जब हाजियों के एक गिरोह ने एक औरत को मैदान अरफात में मशकूक अंदाज में कुछ पढ़ते और जमीन पर अजीबोगरीब निशान बनाते देखा। उनकी हैरत की इंतहा न रही जब उन्होंने औरत के पास से मुख्तलिफ तावीज, जानवरों के बाल और दीगर मशकूक अशिया बरामद की। यह देखकर वहां मौजूद लोगों ने फौरन सिक्योरिटी एहलकारों को इत्तला दी। जब सिक्योरिटी एहलकार वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो औरत वाकई किसी गैर मामूली अमल में मसरूफ थी। इसके पास एक थैली थी जिसमें मुख्तलिफ अकसाम के तावीज और धागे थे। यह वाकया हज के दौरान एक बड़ा झटका था। मुसलमानों के लिए मैदान अरफात सबसे मुकद्दस जगहों में से एक है जहां वो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और रूहानी सुकून हासिल करते हैं। ऐसे में किसी जादूगर का वहां पाया जाना हर किसी के लिए हैरानकुन था। दोस्तों, इस्लाम में जादू की सख्ती से ममानियत की गई है। कुरान और हदीस में जादू को कुफर के बराबर करार दिया गया है और ऐसे शख्स को सख्त अजाब की वईद सुनाई गई है जो जादू करता या करवाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी जादूगर मौजूद थे, लेकिन इस्लाम ने जादू को मुकम्मल तौर पर शैतानी अमल करार देकर इसकी मुजम्मत की। और यह भी पहला मौका नहीं था जब हज के दौरान जादू या शैतानी अमलियात की खबरें सामने आई। माजी में भी कई मरतबा ऐसे अफराद पकड़े गए जो किसी न किसी तरीके से इस मुकद्दस इज्तिमा में बुराई फैलाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अफराद शैतानी अकाद से जुड़े होते हैं और वो खास मौके पर अपने मखसूस अमाल अंजाम देते हैं ताकि मुसलमानों को नुकसान पहुंचा सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हज जैसे मुकद्दस मकाम पर भी जादू का असर हो सकता है? तो उलमा के मुताबिक हज के दौरान अल्लाह का खसूसी फजलो करम होता है और ऐसे मकामात पर शैतानी कुव्वतें कमजोर हो जाती हैं। लेकिन कुछ लोग अब भी गुमराही में पड़कर इन शैतानी आमाल में मुलव्वस हो जाते हैं। ये लोग अपनी रूहों को बेचकर दुनियावी फायदे हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सब कुछ इनके लिए जिल्लत और बर्बादी का बायस बनता है। प्यारे साथियों, ये वाकया हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है कि शैतान हर वक्त इंसान को गुमराह करने के चक्कर में रहता है और कुछ लोग इसके जाल में फंसकर ऐसे काम कर बैठते हैं जो इन्हें दुनिया और आखिरत में बर्बाद कर देते हैं। इस्लाम हमें बार बार ये सबक देता है कि हम अल्लाह की पनाह में रहें, कुरान की तिलावत करें और अपने ईमान को मजबूत बनाएं ताकि किसी भी किस्म के शर से महफूज रह सकें। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है नीचे कमेंट सेक्शन में हमें आगाह जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।